الحمد لله في العزة والكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ رب العزت نے قرآن مبین کا حصہ بنایا. حضرت نے جو پہلی اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ عقائد کی درستگی کے بارے میں تھی. عقائد کی درستگی کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں. تو حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا، کسی اور کو رازق سمجھنا، کسی اور کو خالق سمجھنا، کسی اور کو مالک سمجھنا، کسی اور کو بگڑیاں بنانے والا سمجھنا، کسی اور کو بیٹا اور بیٹیاں دینے والا جو ہے وہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اس لیے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ تاکیدہ جو ہے یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر اگلی آیت کے اندر تذکرہ ہے اگر تجھے تیرے ماں باپ مجبور کریں گے تو میرے ساتھ شرک کرے تو یہ بات ان کی نہیں ماننی، باقی کوئی بات ان کی چھوڑی نہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. کوئی ایسی بات جو قرآن مبین اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکراتی ہو، ماں باپ کو اس بات کو نہیں ماننا، لیکن اس کے اندر بھی لب و لہجے کو نرم رکھنا ہے اور اس کے اندر بھی گفتگو کو نرم رکھنا ہے. اور یہ بات اللہ کے ساتھ شیئر کرنے والی یا اللہ کی کسی بات کو چھوڑنے کے بارے میں ماں باپ کو بات دیں وہ بات ان کی نہیں. آج کے سبق کے اندر یا بنی انہا، اس کے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، یا بنی انہا، میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چھوٹی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں چھوٹی سی ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے وہ کوئی ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندھیروں کے اندر ہو، یا اللہ اس کو لے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا نہیں عمل ہے تب بھی اللہ اس کے اوپر ثواب دیں گے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اگر وہ پکڑنا چاہے تو وہ گناہ بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور رائی کے اور ذرے کے برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے جو ہے وہ قیامت والے دن دیکھ لے. تو فرمایا بیٹا چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل ہو وہ کسی چٹان میں چھپا ہو، یعنی اگر تم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو علم نہیں دنیا میں، اللہ اس کے اوپر تمہیں اجر دے گا. یا کوئی ایسی بات ایسا تم نے گناہ کیا کہ تیرے علاوہ دنیا میں انسانوں میں کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو وہ پتہ ہے، اللہ اس کے اوپر سزا دے دے وہ کھاتا ہے. بے شک وہ بڑے اللہ جو ہے وہ بڑے ہی باریک بین اور بڑی خبر رکھنے والے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز کو قائم کرنا.
یعنی خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف کرنا، وقت اور بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، یعنی خود بھی نیکی کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا، ورنہ منکر اور بری بات سے منع کرنا، یعنی خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں جو ہے بارے میں اچھے انداز سے جو ہے وہ منع کرنا بری بات سے، واصبر علی ما اصابک، دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں تکلیف کو مصیبت آنے تو اس کے اوپر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں، یہ بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے، نماز کا قائم کرنا، یعنی خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز کروانا، یہ بہت بڑا کام ہے، خود نیکی پر چلنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے بچنا، دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، اور آئے گی مصیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا، یہ کام بڑے ہمت والے، کسی کو نیکی کا کہنا یا کسی کو نماز کا کہنا یا کسی کو برائی سے روکنا، اس کے اوپر بندے کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، تو یہ کام کرتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں کوئی ہمت والا ہے تو وہ یہ کام کرنا، بلا تھا انسان کا کرنا، بیٹا لوگوں سے روک مت ہوانا، یعنی لوگ تیرے سے بات کر رہے ہیں اور تو پرلی طرف دوسری طرف توجہ کر کے ان کی طرف چہرہ نہ کرنا، یہ ایک متکبر ہونے کی علامت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی یا کوئی بھی وفد آتا ہے یا کوئی بھی آپ کی طرف آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو آپ اس طرح کرتے تھے، جب ادھر سے تو آپ میں بول رہے ہیں تو آپ اپنا ایسے ترجمہ نہیں کرتے بلکہ آپ پورے کے پورے ان کی طرف گھوم جاتے ہیں، اگر کوئی ادھر سے بات کر رہے ہیں تو آپ صرف اپنی گردن کو نہیں موڑتے بلکہ پورے سے پورا، جب جس سے بات کی جا رہی ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اس کو اہمیت دو، اس کی بات کی اس کی طرف توجہ کرو، تو فرمایا کہ ولا تسع انسان کا کرنا، لوگوں سے رخ جو ہے وہ نہ ہونا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر جو ہے وہ اکڑ کر جو ہے اترا کر مت رہو، زمین پر پاؤں پٹک کر چلنے سے زمین کے سینے کو چیر نہیں سکتا، اور سینے کو چوڑا کر کے تو پہاڑ جیسی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، ولا تمشی فی الارض مرحا، مت چل زمین کے اوپر اطراف، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، تکبر کرنے والا اور شوخی مارنے والا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے بیٹھے، وقصد فی مشی، اپنی چال کے اندر پیانہ روی اختیار کر، یعنی اتنا تیز بھی نہ بھاگ، ایک ہوتا ہے دوڑنے کے موقع میں دوڑنا، ایک ہوتے ہیں عام حالت کے اندر بندہ چل ادھر رہا ہو چہرہ ادھر جا رہا ہو، تو اور دوسری چال ہوتی ہے کہ بندہ چلے تو ایسے لگے جیسے بیمار ہے، ایسے بھی نہیں چلنا جیسے بیمار ہے، ایسے بھی نہیں چلنا کہ جیسے دیکھنے والے سمجھے یہ پایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کیا ہوا کرتی تھی، جب آپ چلا کرتے تھے تو ایسے جیسے بندہ اترائی سے گہرائی کی طرف نہیں اترنا پیچھے، تو کتنا تھوڑی سی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، تو چست بندے کو نظر آنا چاہیے، چلتے ہوئے بندہ چست معلوم ہو اور چلتے ہوئے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ بیمار ہے، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے بہت بیچارہ بخار ہوتا ہے، اس طرح وہ بیچارہ اس کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ تھکا ہوا چلتا ہے، تو فرمایا وقصد فی مشی، اپنی چال کے اندر پیانہ روی اختیار کر، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نرم کر، اپنی آواز کو آہستہ رکھ، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آوازوں میں سے گدھے کی آواز جو ہے وہ بری ہے، گدھا جب بولتا ہے اور اونچی بولتا ہے تو اس کے بولنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، ایسے انسان کو اور اونچی بابا کا تقریر ہوا ایسے ہی جیسے گدھے کی طرح، تو اونچی نہ بولنا، اونچا بولنا، اونچی آواز میں سے جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے اور بری آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو یہ حضرت کی نتیجے تھی، بیٹا اچھی رکھنا کرے، بیٹا چھوٹے سے چھوٹا نہیں کام کرو اس کے اوپر اجر ملے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو اگر اللہ چاہے گی تو معاف کرنے کے بغیر اس کے اوپر سزا ملے گی، بیٹا نماز قائم کرنا،